ظالم بادشاہ۔ نابلد شہر کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ اس کے علاقے میں کوئی خوبصورت عورت آتی تو اپنے سپاہیوں کے ذریعے اسے پکڑوا لیتا، اس کے خاوند کو جان سے مار ڈالتا، عورت کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ اس میں ایک اچھی بات بھی تھی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی عورت اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی تو اسے کچھ نہ کہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا بت پرست تھا۔ وہ حیران شہر میں رہتا تھا بھی بہت دولت مند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی کی طرف لانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ نکاح کے ساتھ بہت سا مال اور دولت بھی دیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام محبت کرتا تھا اور بس یہ چاہتا تھا کہ وہ نیا دین چھوڑ دیں اور بت پرست بن جائیں۔ اپنی بیٹی سے شادی کر دینے کے بعد بھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بھلا کب بت پرستی پر آمادہ ہوتے؟ آپ نے حضرت سارہ کو دین کی تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر آخر چچا کے تنگ کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہاں سے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے دوران میں آپ کو نابلد سے گزرنا پڑا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے جب ان کے ساتھ حضرت سارہ کو دیکھا تو بادشاہ کو خبر دی کہ ایک بہت حسین و جمیل عورت ہمارے علاقے میں آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کے بارے میں پہلے ہی سن چکے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت سارہ سے فرمایا، تم میری بہن ہو، بادشاہ کو یہی بتانا، اس طرح وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور تم میری بہن اس طرح ہو کہ ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بادشاہ کے سپاہی انہیں گرفتار کر کے محل میں لے گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ان کا حسن اور جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تمہارے ساتھ جو شخص ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بھائی ہیں۔ اس کے باوجود وہ بری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس ظالم سے بچا۔ اللہ تعالی نے فوراً اس ظالم کا جسم شل کر دیا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس نے فوراً جان لیا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں، چنانچہ اس نے فوراً کہا، تم میرے لیے دعا کرو، میں اپنے ارادے سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے لیے دعا کی تو اس کا جسم درست ہو گیا۔ جس کے درست ہوتے ہی اس کا ارادہ پھر بدل گیا اور وہ بری نیت سے آپ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اس کا جسم پھر شل ہو گیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ پتھر بن گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معافی مانگی اور کہا، میرے لیے دعا کرو، میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ نے پھر اس کے لیے دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر برائی پر آمادہ ہوا۔ اس طرح تیسری مرتبہ اس کا جسم شل ہو گیا۔ آخر اس نے جان لیا وہ اس عورت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چنانچہ سچے دل سے توبہ کی اور حضرت سارہ سے دعا کے لیے کہا۔ آپ کے دعا کرتے ہی اس کا جسم پھر اصل حالت پر آ گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی خیال نہ گزرے۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام حضرت بی بی ہاجرہ تھا۔ اس نے حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ کر دیا، یعنی اپنی بیٹی انہیں دے دی۔
رخصت کے وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، بہت سے جانور ساتھ کر دیے۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت سارہ کی خدمتگار بن گئی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔